قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ، سو اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک، کہ آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، ہاں ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی جنگ کا زور توڑ دیں گے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی جنگ سب سے زیادہ زبردست اور اللہ کی سزا سب سے سخت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ شوال میں احد کی جنگ ہوئی تھی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ زخم پہنچے تھے۔ اور ایک تو جنگ کے اختتام کے بعد مشرکین جب مکہ کی طرف واپس چلے گئے، راستے میں ان کو احساس ہوا کہ بظاہر ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو کافی پہنچایا ہے، لیکن فتح کی ہمارے پاس کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ ہم اور بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ زخمی تھے، خستہ حال تھے، پھر ہمارے پاس مال غنیمت بھی نہیں ہے، قیدی بھی نہیں ہے، تو ہم جا کے مکہ والوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم فتح یاب ہو کر آئے ہیں۔ تو راستے میں وہ رک گئے، پلٹ کر حملے کا پروگرام بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اپنے ان زخمی ساتھیوں کو لے کر ان کا پیچھا فرمایا آپ نے، اور صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سخت زخمی تھے، اور ایسے ایسے زخمی بھی تھے کہ ان کو پکڑ کے سہارے کے ساتھ سواری پر سوار کیا گیا۔ لیکن یہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے، تو گویا کہ کفار کو کھلی شکست ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچا چکے تھے، اس لیے اپنے تئیں ابھی ان کے اندر کا غرور نہیں ٹوٹا تھا، تو انہوں نے دوبارہ حملے کا ارادہ کیا کہ ہم پھر آپ کے مقابلے میں احد ہی کے میدان میں آئیں گے۔ تو ذی-قعدہ کا مہینہ، شوال کے متصل بعد ذی-قعدہ کا مہینہ ہوتا ہے، تو ذی-قعدہ میں انہوں نے کہا کہ ہم حملے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کفار کے وعدے کے مطابق ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس دوسری دفعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا ہوا، اس کو احد صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی احد کی جنگ۔ پہلی احد کی جنگ کو احد کبریٰ کہتے ہیں، اور اس کو احد صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی احد کی جنگ۔ تو چونکہ ایک مہینہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام خاصے زخمی تھے، اور وہ جوش و خروش بھی اب کچھ کم پڑ گیا تھا، تو اس لیے کئی سارے نئے نئے صحابہ کرام کو اور منافقین کو اکثر تردد تھا، نکلنے میں تھوڑی بہت کاہلی اور سستی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تنہا ہی اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ نکلے میدان احد کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق جہاد کے لیے نہ آئے اور اپنے گھروں سے ہی نہ نکلے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست رکھی ہے
کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ اکیلے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور لا تکلف الا نفسک، کہ آپ کے ذمہ صرف آپ ہی کی ذمہ داری ہے، باقیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ نکلتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں نکلتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کی سستی اور ان کی کاہلی کی وجہ سے ان کو ترغیب دینا بند نہ کریں، ان کو کہنا سننا بند نہ کریں۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں، آپ ترغیب دیں ان کو۔ اگر ترغیب کے نتیجے میں تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اگر بالفرض تیار نہ ہوں تو آپ سے کوئی بھی کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ان کو ترغیب بہرحال دیتے رہیں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ اکیلے نکلیں گے یا تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ نکلیں گے تو جنگ ہے، نقصان کا خدشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو بھی ختم فرما دیا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، اور جنگ کے اعتبار سے اللہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اشدو کا لفظ ہے جو اکبر کی طرح، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ سخت، کہ جنگ اللہ کی سب سے زیادہ سخت ہے۔ جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو جیسے جنگ اللہ کی سب سے سخت ہے، وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، تو اللہ کی سزا بھی سب سے سخت ہے۔ سزا چاہے تو آخرت کی ہو، اس کی سختی میں تو کوئی تردد اور شبے کی بات ہی نہیں، اور اگر دنیا کی ہو تو دنیا کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے برداشت سے باہر ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں تو اس کا تحمل بھی کسی میں نہیں ہے، اور آخرت کی سزا اس کا تو بہرحال کسی میں تحمل نہیں ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت بہت بڑی طاقت ہیں، تو آپ اللہ کے بھروسے پر نکلیں، کسی طرح کی پریشانی اپنے سر نہ لیں۔ آپ کی حفاظت، آپ کی کامیابی یہ اللہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جو درمیان میں تھوڑے بہت جھٹکے آتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کا ایک چھاننا ہے، جس میں سے منافقین کو نکالنا اور اپنوں وفاداروں کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں یہ اس غرض کے لیے آتی ہیں کہ اپنے اور پرایوں میں فرق ہو سکے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اس آیت کے متعلق انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔